حسین ابن علی کی عظیم شہادت لباس بدلنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ اپنے اندر شمیر مزاج نفس کو حسین ابن علی کی طرح نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے۔ غانا یالا بیون انا تجیب ارگوس پن پائی کہ سفید سے کالے لباس بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس سینے میں موجود کالے دل کو بھی بدل لینی چاہیے تھا، جو پورا سال فحاشی کو، بے حیائی کو گلیمرائز کرتا رہا، اپنے تھرو پرموٹ کرتا رہا، خود بھی گناہ کیا اور لوگوں کو بھی گناہ کی دعوت دی، نامحرموں کو چسکا لیتا رہا، خود لذتی اور فحاش موڈ دیکھتا رہا، نشے کرتے رہا، چار بچے اور بچیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات میں رہ کر ان کے ساتھ گندے کام کر کے جو آپ کے دل میں ایک زبردست سیاہ کالا ناخن نقطہ پڑا ہے نا، اس کالے دل کو میرے حسین ابن علی کی طرح، علی اکبر، نوجوان علی اکبر کی طرح نفس سے مطمئنہ میں تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے یہ رمضان اور محرم۔ لیکن افسوس، ہم نے محرم کو ایک روایتی مہینہ بنا لیا ہے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مجالس و جلوس میں شمولیت کے لیے بن حجاب بن سور کے آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا سب لوگ ایک جیسے ہیں، مگر چند لوگ کیسے ہیں جن کے اعمال دیکھ کر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور ہمارے با محترم لوگوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر والی سنت حسین ادا کرنی ہے، اور نہ سننے والوں نے حور بن ریاحی بننے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے با مولانا لوگ نام اسلام کا لے کر تبلیغ اپنے فرقے کی کرتے ہیں۔ میرے حسین ابن علی نے اپنے آخری خطبے میں یزیدی فوج سے فرمایا تھا، تم مجھے بلا کیسے پہچانو گے جبکہ تمہارے شکموں میں ہی حرام لقمہ موجود ہے۔ کربلا سے غریب الوطن مظلوم کی حل من ناصر ینصرنا کی صدائیں آج بھی آ رہی ہے، لیکن ہماری سماعتیں اتنی ناپاک، اتنی گندی ہو چکی ہیں نا کہ ہم اسے سن نہیں پا رہے۔ محرم لباس بدلنے کے لیے نہیں آتا میری جان، بلکہ اپنے اندر شمیر مزاج نفس کو حسین ابن علی کی طرح نفس مطمئنہ میں تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔